میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھیانک اونٹ امیر اہل سنت کا بہت ہی پرسوز رسالہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو راہ دین میں جو تکالیف پہنچائی گئیں، کچھ اس کی جھلکیاں اس میں موجود ہیں۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ القول البدیع صفحہ 414، بستان الواعظین للجوزی صفحہ 274۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بیان میں شرکت کی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 5962، جلد 6، صفحہ 185۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت کے بغیر کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رہے، جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ القاری المفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کی 40 نیتیں لکھی ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ عالم نیت اس سے زیادہ بھی نیتیں کر سکتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے نیک عمل کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی نیت جو نیک عمل کی ہے وہ کیا ہے؟ رضائے الہی، میرا مولا عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے، ثواب کی نیت۔ تو نیت کیجئے کہ اس بیان میں اول تا آخر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی خاطر شرکت کروں گا۔ اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا، کہوں گا عز و جل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا پڑھوں گا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آقا کا نام محمد آئے گا تو انگوٹھے چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا، عاشقوں کی اس عشق بھری ادا کو ادا کروں گا۔
کسی صحابی کا تذکرہ آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ. آج کے بیان میں نبیوں کا ذکر بہت آئے گا، تو نبی کے ذکر پر علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کہنے کی نیت کر لیجیے. نگاہیں جھکائے رکھنے کی نیت کر لیجئے تاکہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی مشق ہوتی رہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو جس کے پاس لکھنے کا سامان ہے، قلم ڈائری ہے، وہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی نیت سے لکھنے کی ترکیب بنائے اور نیت کرے. علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھنے کی نیت بھی کیجیے، عملی مظاہرہ بھی کیجیے. تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. پتہ کیا؟ اولاد کی نافرمانی. تنگ ہیں، بیزار ہیں ماں باپ کہ اولاد نافرمان ہے، اور اولاد کی نافرمانی میں ماں باپ کا کیا حصہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اب ماں باپ اولاد کی نافرمانی سے جھنجھلا کر، تنگ آ کر ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. بد دعائیں نہیں، دعا کریں. مار نہیں، پیار. بد دعا نہیں، دعا. گرمی نہیں، نرمی. تو بد دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہلاکت کی دعا کرنی ہے، اس کے بیمار پڑنے کی، ایکسیڈنٹ ہونے کی دعا کرنی ہے تو عافیت کی دعا کریں، اس کی اصلاح کی دعا کر دیں. تو یاد رہے، اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا نبیوں کی سنت ہے. نبیوں کی بہت سی سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے. ان کی بہت سی سنتیں، مثلا داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء ہے، غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے، مونچھیں پست کرنا سنت انبیاء ہے، منہ زیر ناف اور منہ بغل صاف کرنا سنت انبیاء ہے، ختنہ سنت انبیاء ہے. اسی طرح اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنا بھی سنت انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 سنیے، ترجمہ کنز الایمان سے پیش کروں گا. ارشاد ہوتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں. فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ باتوں سے آزمایا، شرعی احکام بھیجے. تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مجھے ترشوانہ، کلی
ناک میں پانی کا استعمال، مسواک، ناخن ترشوانا، بغل، زیر ناف کے بال کی صفائی، ختنہ، پانی سے استنجا، یہ چیزیں آپ پر فرض تھیں یا آزمائش؟ جیسے فرزند کا ذبح کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بیوی بچوں کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑنا وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو آپ آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ اور میری اولاد سے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ صفی اللہ ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، آپ نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ چنانچہ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ الروض الفائق کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ اس میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ آپ نے حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہو گیا اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ عرض کی، ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کی۔ تو اپنی اولاد کے لیے خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے وہ 11 بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے، جن کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، اور ان کے آپس کے معاملات ہوئے یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے، وہ آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر آپ کا سفر ہوا، مصر گئے، غلام بنے، پھر وقت آیا کہ جیل میں ڈالے گئے، پھر وقت آیا کہ آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ بھائی آپ کے پاس سوالی بن کر آئے، غلہ لینے کے لیے آئے، کیونکہ قحط سالی تھی، اور ان بھائیوں نے جو یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادتی کی تھی، انہوں نے اقرار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر ان بھائیوں نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اے ہمارے والد، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بخشش کی، معافی کی دعا کی۔ ترجمہ کنز الایمان بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے،
بے شک ہم خطاوار ہیں، کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ یہاں تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ضمناً مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں نا، اور قبولیت دعا کے اوقات اور دعا کے بارے میں بہت ساری باتیں، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فضائل دعا، یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی اور اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بہت پیاری کتاب ہے دعا کے متعلق۔ بہرحال حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں ان کی معافی کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں یہ بھی میں ضمناً عرض کر دوں کہ بعض اقوال کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نبوت ملی، اور بعض میں کہ وہ نبی نہیں تھے مگر صالح اور نیک بندے تھے، اس لیے اب ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا، ان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا یہ درست نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کے حق میں دعا کرنا کیا ہے؟ سنت انبیاء۔ اس تعلق سے اور حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، تو آپ نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا کی اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام آپ کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہوئے، تو کھانے سے فارغ ہو کر حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین اپنے بھائیوں میں اسے قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما، انہیں اور ان کے قبائل اور ان کی نسل میں نبوت عطا فرما، اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ اور حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، کثرت اولاد سے بھی سرفراز فرمایا، اور رزق سے بھی مالا مال فرما دیا۔ یہاں یہ مدنی پھول بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اولاد کو ایسے کرتوت کرنے چاہیے، ایسے افعال بجا لانے چاہیے کہ ماں باپ ان کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ بد دعا نہ کریں، دعا کریں، ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ اصلاح کی دعا کریں، نیکی کی دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں، نیک بننے کی دعا کریں۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ ماں باپ جو ہیں وہ انہیں دعا دیں، بد دعا نہ دیں۔ سمندری گنبد
میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس میں ماں کی بددعا کے تعلق سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی تو وہ شخص گونگا ہو گیا۔ وہ ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں پہنچتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ کہیں یہ والدین کو ستانے کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ ماں کی نافرمانی کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ باپ کی ناراضی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کا کہا ہوا ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے اس کو بجا لانا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، نخرے نہیں کرنے چاہیے کہ میں نہیں، اس کو بھیج دو، چھوٹے کو بھیج دو، بڑے کو بھیج دو، میں تو ابھی سو رہا ہوں، میں تو ابھی فلاں کام کر رہا ہوں، میں تو ابھی فلاں میچ دیکھ رہا ہوں، میں تو ابھی یوں کر رہا ہوں۔ نہیں، ماں باپ گھر کا سودا سلف لانے کے لیے کوئی اور کام کے لیے کہیں، بلا چون و چرا، بلا تاخیر ان کا حکم بجا لانا چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ بد دعا کر دیں تو یہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اور اگر ستیہ ناس ہو گیا تو سب سے زیادہ تکلیف جس کو پہنچے گی وہ ماں ہے، اس کے بعد باپ ہے۔ تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھے، تو کہیں کا نہ رہے، اس طرح کی طرح طرح کی کوسنے اور بد دعائیں دیتی ہیں، مائیں بھی دیتی ہیں، بعض اوقات باپ بھی دیتا ہے۔ تو بد دعا نہیں، دعا دینی چاہیے۔ اور اگر جس وقت آپ بد دعا دے رہے ہیں، باپ یا ماں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی اور دعا قبول ہو گئی، سچ مچ اولاد کوڑ کی شکار ہو گئی، سچ مچ جس بیٹے کو آپ بد دعا دے رہے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ تو لہٰذا اولاد کو صرف دعائے خیر سے ہی نوازنا چاہیے، یہی ماں باپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور ماں باپ اگر پکاریں تو بلا تاخیر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکاریں تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا، یاد رکھیں۔ تو ماں باپ کی آواز دینے پر نو لفٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ماں کی بد دعا نکل گئی تو کیا بنے گا؟ بخاری شریف کی روایت بھی امیر اہل سنت نے نقل کی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2482۔ چنانچہ ایک اسرائیلی بزرگ، اس کی عبرت آموز حکایت بیان کی گئی ہے، ان کا نام تھا جریج۔ یہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، ماں آئی، آواز دی، جواب نہ دیا۔ اب یہ سوچنے لگے نماز پڑھوں یا اس کا جواب دوں۔ پھر ماں آئی، جواب نہ پا کر ماں نے بد دعا دی، یا اللہ عز و جل اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ یعنی بد چلن عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جریج ایک دن عبادت خانے میں تھا، ایک عورت نے کہا میں اسے بہکا دوں گی، چنانچہ وہ آ کر جریج سے باتیں کرنے لگی، اور اس یعنی جریج نے انکار کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، چنانچہ اس نے ایک بچہ جنا اور اسے جریج سے منسوب کر ڈالا۔ لوگ جریج کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ کر اسے باہر نکال دیا، اسے برا بھلا کہا۔ جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس وہ بزرگ آئے اور کہا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو لوگوں نے جریج سے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے
جریج نے کہا نہیں، ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ تو آپ نے دیکھا ماں کے منہ سے جو نکلا قبول ہو گیا نا، اور یہ بزرگ آزمائش میں آ گئے۔ تو ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ مایا باپ جب پکارے فوراً بلا تاخیر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ کاش نیت تو کیجیے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ دعا کے فضائل، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ بد دعا کرنی ہے دعا ہی کر دو نا، بد دعا کی کیا فضیلت ہے؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ پارہ 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اولاد کے حق میں دعا کریں، دعا کی برکت سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، دعا کی برکت سے دشمنوں سے نجات ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ دعا عزت والی چیز ہے، دعا کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تنگ دستی سے نجات ملتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، دعا آفت کو ٹال دیتی ہے، عمر میں اضافہ کر دیتی ہے، اور دعا افضل عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ اسے خالی لوٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کا، طویل حدیث کا جز بھی پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے جنوں انس، سارے جنات، سارے انسان، یاد رکھیں انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جو گزر گئے، جو موجود ہیں، جو آئیں گے، جنوں انس کسی ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کریں، میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں گا، تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ تو بچے کے لیے بد دعا نہیں، دعا کریں، اور مدنی انعامات پر عمل کریں۔ اس پہ بھی امیر اہل سنت نے یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے، 72 مدنی انعامات۔ ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 29 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اول آخر درود شریف کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ مسند احمد حدیث نمبر 23298۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ فطرت اور زمانہ جاہلیت میں جس قدر نبی مبعوث فرمائے
ان سب میں بری حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یعنی وہ زمانے جیسے تھے اس سے زیادہ برا زمانہ، سب سے زیادہ برا زمانہ وہ تھا جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک بتوں کی پرستش سے افضل کوئی دین نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر آئے جس نے حق اور باطل میں، والد اور اولاد میں تفریق کر دی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنی اولاد، اپنے والد، اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں لگے ہوئے قفل کو، تالے کو اسلام سے کھول دیا. ان کو یقین ہو گیا اگر ان کی اولاد کفر کے حالت میں مر گئی تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. جب ان کو یہ یقین ہو کہ ان کی اولاد اور ان کے دوست دوزخ میں داخل ہوں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ دعا نہ کرے کہ میری اولاد بہت حسین و جمیل ہو، مالدار ہو، بس یہ پائلٹ بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ ماسٹرز کر لے، کوئی بہت بڑی ڈگری لے جس کے بدلے میں کہیں نوکری کرے تو 2 لاکھ روپے ملے اس کو، یہ MNA بن جائے، MPA بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، یہ چیف منسٹر بن جائے، کوئی پولیس افسر بن جائے. یہ نہیں، بلکہ یہ دعا کرے کہ ایسی اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، عبادت گزار ہو. کیونکہ اگر اولاد اللہ رسول کی نافرمانی کر کے دنیا سے گئی اور جہنم میں ڈال دی گئی تو ماں باپ کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ تو ماں باپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں. بد دعا نہیں، دعا کریں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ عجائب القرآن سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ان کی دعا اولاد کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے مشہور ہے. پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40-41. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو. اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے. اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. اس کے تحت بہت سے مدنی پھول عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے لکھے ہیں. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی. اس سے یہ سبق ملتا ہے اپنی اولاد سے محبت کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے. اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح اور فلاح دارین کا ذریعہ ہے. تو اولاد کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے. مسلم شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 5328. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اپنی جانوں پر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر اور نہ اپنے مالوں پر. ایسا نہ ہو کہ اتفاقاً وہ ایسی گھڑی ہو جس میں اللہ عز و جل سے جو مانگا جائے وہ ملے اور تمہاری یہی دعا قبول ہو جائے. مرآت جلد 3 صفحہ 293. مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں مطلب یہ کہ غصے یا جوش میں اپنی جان اولاد کو نہ کوسو، مال جانور غلام کی ہلاکت کی دعا نہ کر بیٹھو. اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو ان بد دعاؤں کے عادی ہو چکے ہیں. بات بات میں کہتے ہیں مر جاؤ، تو مٹ جائے، تجھے سانپ کاٹے، تجھے گولی لگے،
معاذ اللہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر سر پکڑ کر روتے ہیں. اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے. اولاد کے حق میں دعا کرنا سنت انبیاء ہے. راہ علم کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. طلباء کے لیے یہ کتاب سونا ہے، سونا. اور جو استاد صاحبان ہیں جامعہ کے یا مدرسے کے یا ٹیچرز ہیں اسکول و کالجز میں، پروفیسرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ کتاب بے حد مفید ہے. اس کے صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، چراغ کو پھونک مار کر بجھا دینا، یہ تمام چیزیں فقر و محتاجی پیدا کرتی ہیں. نیز یہ ساری باتیں مختلف احادیث سے ماخوذ ہیں. اگر برتن کو صاف نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنگ دستی. چراغ کو پھونک مار کر بجھائیں گے تو تنگ دستی. اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں گے تو بھی تنگ دستی آئے گی. اب اس کا رونا کون نہیں روتا؟ تو غور کریں کہیں اولاد کے لیے بد دعا تو نہیں کی. اپنی اولاد کے لیے بد دعا یہ محتاجی لاتا ہے، اور اگر وہ بد دعا قبول ہو گئی تو پھر جو ٹینشن اور پریشانی اور علاج معالجے کے خرچے وغیرہ ہوں گے وہ معاملات علیحدہ ہیں. جب اولاد تنگ کرے، پریشان کرے، نافرمانی پر اتر آئے، بات نہ مانے، آواز دیں تو رپلائی نہ دے، نو لفٹ کر دیں، تو بد دعا نہیں، دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر، صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں روئیں، دعا کریں، التجا کریں. اور جو مدنی انعامات میں امیر اہل سنت میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ دیا ہے، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کریں. قرآنی دعا ہے. اللہم یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ دعا کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. یہ دعا کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل بال بچے فرما بردار ہو جائیں گے. اولاد نافرمان ہے تو ایک اور طریقہ امیر اہل سنت نے لکھا ہے، وہ یہ ہے نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو 11 یا 12 دن اس کی سرہانے کھڑے ہو کر یہ آیات مبارکہ صرف ایک بار اتنی آواز سے پڑھیے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اول آخر ایک مرتبہ درود شریف. مزید لکھا ہے کہ یاد رہے بڑا نافرمان ہو تو سوتے سوتے سرہانے وظیفہ پڑھنے میں اس کے جاگنے کا اندیشہ ہے، خصوصاً جب کہ اس کی نیند گہری نہ ہو. یہ پتہ چلنا مشکل ہے کہ صرف آنکھ بند ہے یا سو رہا ہے، لہٰذا جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں یہ عمل نہ کیا جائے. نیز نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدو کیا یا شہیدو کیا 21 بار پڑھیں. انشاءاللہ جو نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی. مدنی انعامات کے مطابق عمل کی عادت بنائیے اور گھر کے جن افراد کے اندر نرم گوشہ پائیں ان میں اور آپ اگر باپ ہیں تو اولاد میں نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ مدنی انعامات کے نفاذ کیجیے. اللہ عز و جل کی رحمت سے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. تو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پہلے تو ہمیں تمیز ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اولاد کو فرما بردار کس طرح بنائیں. تربیت اولاد بہت پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا تربیت دیں اولاد کو، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کتاب کی مدد سے. اسی طرح اولاد کو
گھر کے اندر مدنی چینل لگا کر وہ دکھائیں بھائی، مدنی چینل دکھائیں، اس کی برکت سے بھی اولاد فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، ہم بھی اللہ رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہم اپنا فرما بردار بنانا چاہ رہے ہیں نا، پہلے خود تو اللہ رسول کے فرما بردار بنے عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، خود تو نمازی بنو بھائی۔ اولاد کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، خود تو پڑھیے۔ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خود تو نیک بننے کی کوشش کیجئے۔ مدنی انعامات ذرا لے کر پڑھ لیجئے، اس کو روز فکر مدینہ کیجئے۔ اولاد کو قافلے میں بھیجنا چاہتے ہیں تو دھکے سے بھیجیں گے، زبردستی بھیجیں گے، کچھ سنگھا کر بھیجنا ہے اس کو، ایسے تھوڑی جائے گا۔ اگر 22 سال عمر ہے تو اس کو قافلے میں بھیج سکتے ہیں، اس سے کم عمر کو قافلے میں سفر کی اجازت نہیں ہے مدنی مرکز کی طرف سے، تو اس کو ساتھ لے جائیں، خود بھی سفر کریں۔ اولاد کے لیے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ دعا کریں، اور کچھ وہ وظائف عرض کیے، یہ بھی ترکیب ہے۔ اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، کیونکہ مسافر کی دعا جو ہے یہ قبولیت کے قریب تر ہے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 356 سے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ: میں نے عید کے دوسرے دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ اسی دوران والد مرحوم جن کو فوت ہوئے 2 برس گزر چکے تھے، میرے خواب میں بہت اچھی حالت میں تشریف لائے۔ میں نے پوچھا ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ گیا ہے۔ تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا کہ اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور نیک اولاد کی دعاؤں کے طفیل فوت شدہ والدین کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے کیا کریں؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، دعوت اسلامی کا دارالمدینہ۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے۔ تو یہ مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے۔ امیر اہل سنت اس مدنی ماحول کی بہاریں اشعار میں یوں لکھتے ہیں اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے، بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، نبی کی محبت میں رونے کا انداز، نبی کی محبت میں رونے کا انداز، ماجا سکھلائے گا مدنی ماحول، تم آجا سکھلائے گا مدنی ماحول۔ اسلامی غور کیجئے، ہماری اولاد بہت ایجوکیٹڈ ہو گئی، مالدار ہو گئی، منصب مل گیا، شہرت مل گیا، ہمیں کیا حاصل؟ مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا بھائی؟ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسا شخص جس کو گناہوں کی سزا دی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کا عذاب ٹل گیا،
اور اب احساس ہوا کہ بیٹا مدنی ماحول نہ چھوڑنا. اور جیتے جی کتنے ماں باپ ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. بیٹا انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا سیکھ لیا تو نے. وہ مدنی لباس پہنتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ اجتماع کی اجازت مانگتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا کالج کے حالات ٹھیک ہیں، یونیورسٹی کے ٹھیک ہیں، اسکول کے ٹھیک ہیں، بازار کے ٹھیک ہیں، دکان کے ٹھیک ہیں، مارکیٹ کے ٹھیک ہیں، سب حالات ٹھیک ہیں، مسجد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. استغفر اللہ. کیسی عجیب سوچ ہے. اصل میں فکر آخرت نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، ورنہ اولاد کو ضرور دیندار بناتے، اولاد کو ضرور سنتوں پر عمل کرنے والا بناتے. تو بہرحال آج کے بیان کا میرا عنوان یہ کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں، اور اولاد کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے. اب دعا کے تعلق سے بھی معلومات بہت کم ہوتی ہے، دعا کس طرح مانگنی چاہیے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ سے لے کر اس کو پڑھیں. اور آپ اگر سوچیں گے جی میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو مکتبہ ہی نہیں ہے، یا مکتبہ تو ہے کتاب ہی نہیں ملتی، کئی بار پوچھیے، تو بھائی یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.dawatislami.net، وہاں سے دیکھ لیں اس کو. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، کوئی چارج نہیں، اور پڑھ بھی سکتے ہیں. پرنٹ نکال لیں، کتاب اپنے پاس گھر ہی بنا لیں کتاب، الحمدللہ. اور امیر اہل سنت نے بھی فیضان سنت جلد اول میں صفحہ نمبر 217 پر دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول عنایت فرمائے. اور یہ مدنی پھول اسی سے اخذ کیے گئے. ٹھیک ہے، تو آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. کتنی بار دعا کرنا واجب ہے؟ 20 بار. الحمدللہ عز وجل نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا. الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. یہ کہنا یہ بھی دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ بھی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی دعا ہے. دعا میں حد سے نہ بڑھے. مثلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے. کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے، جو محال یعنی ناممکن یا قریب بمحال ہو اس کی دعا نہ مانگے. لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے. یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے کی یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا. جو لمبو ہے وہ کہے میں چھوٹا ہو جاؤں، تو یہ وہ ظاہر ہے کہ ایسی دعا مانگنے کی اجازت نہیں. وہ ٹھنگنا ہے وہ کہے جو میں لمبا ہو جاؤں، تو اس دعا کی بھی اجازت نہیں ہے. گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے. قطع رحم، مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے، یہ خالہ بہت تنگ کرتی ہے، اللہ کرے ماموں سے لڑائی ہو جائے اس کی، ہاں یہ نہیں، اس کی ممانعت ہے، یہ دعا نہ کی جائے. اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے. رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے. خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے،
اور دینی نقصان کے خوف سے جائز. سمجھے؟ دنیاوی نقصان، دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرے تو اس کی اجازت نہیں. بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ کرے، بربادی کی دعا نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی منع ہے، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. یہ تو بہت قریبی رشتہ ہے. ان کے لیے دعا، خیر کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے، نیک بننے کی دعا کرے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ہم نے آیات ابھی سنی ہے. مدنی چینل پر مدنی انقلاب سلسلہ آیا تھا نا، ایک ڈاکو، ایسا خوفناک ڈاکو، بھتہ خور، لوگوں کو لوٹنے والا، مال ان سے غنڈہ گردی کی بنا پر غنڈہ ٹیکس لینے والا. اس کی اصلاح کا واقعہ سنا، اب وہ رکن کابینہ بن گئے. تو مجھے بتایا اس شہر کے اسلامی بھائیوں نے کہ ان کی نانی جو ہے ان کے لیے دعا بہت کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو وسیلہ بنایا کہ ان کا بیان سن کر ان کی اصلاح ہو گئی. تو بد دعا کیوں کریں، دعا کر دیں نا بھائی. تو بہرحال امیر اہل سنت یہ بھی ادب بیان فرما رہے ہیں کہ بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ کریں. البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو، اور اس کا مرنا، تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، تو ایسے شخص پر بددعا کرنا درست ہے. کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے تو کافر ہو جائے. کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا اور اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے. کس لیے مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے مردود و ملعون نہ کہے. کسی کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یوں ہی مچھر اور ہوا، جمادات یعنی بے جان چیزوں مثلاً پتھر، لوہا وغیرہ اور حیوانات پر لعنت ممنوع ہے. البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے. کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اس کی امانت وارد ہے. اور بعض والدین یہ بھی بددعا دیتے ہیں کہ تو بھاڑ میں جائے، تو جہنم میں جائے. استغفر اللہ. یہ تو کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے جائے کہ اپنی اولاد کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو. جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے. یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں، کہ اس میں ان حدیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا. البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے. اپنے لیے اور اپنے دوست، احباب، اہل و مال و اولاد کے لیے بددعا نہ کرے. کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بددعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو. جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے. مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ مجھے مرد کر دے، کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے. البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف سے رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا. دعا میں تنگی نہ کرے. مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش. بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہو تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پا لے گا.
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ دعا کے آداب میں نے عرض کیا فضائل دعا سے، اور اس میں سے کچھ عرض کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، یہ مختصر اور جامع تحریر ہے، آداب دین، بہت سے کاموں کے آداب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر دعا کے آداب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، اور جو والدین ہیں، صاحب اولاد ہیں، انہیں توفیق دے کہ بد دعا نہیں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں اور اس نیت سے کریں۔ بہت سی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں نبیوں کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک پرہیزگار سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک